بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا واذكر في الكتاب مريم، اور کتاب میں مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ اللہ نے سب سے افضل مخلوق انسان کو بنایا ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل چنے ہوئے اللہ کے وہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ یہ سب سے بلند مقام ہے انسانیت کا، سب سے بلند مرتبہ ہے۔ اس مرتبے پر اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے بہت سارے نبیوں کو، بہت سارے رسولوں کو فائز فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عیسیٰ، دیگر انبیاء و رسول علیہم السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، نہیں ہے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مگر رسول۔ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت فضیلت دی ہے، بہت مقام دیا ہے، لیکن اس مقام اور فضیلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں اللہ کی صفات دے دی جائیں، انہیں خدائیت کے مرتبے پر، الوہیت کے مرتبے پر فائز کر دیا جائے۔ ان کا مقام رسالت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ نبی اور رسول ہونا صرف یہ مردوں کی صفت ہے، مرد نبی اور رسول ہو سکتے ہیں، کوئی عورت نبی اور رسول نہیں ہو سکتی۔ نبوت اور رسالت کے بعد سب سے بلند مرتبہ اور مقام صدیقیت کا ہے، اور صدیقیت کے مرتبے پر عورت فائز ہو سکتی ہے، اور جن میں بلند ترین مقام، افضل ترین مقام سیدہ مریم علیہ السلام کا ہے۔ جس طرح انبیاء و رسول اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں غلو کیا گیا، ان میں خدائی صفات پیدا کر کے انہیں اللہ رب العالمین کا شریک بنایا گیا، اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام کا مقام مرتبہ اتنا بلند تھا کہ ان کی بھی شان میں غلو کر کے کچھ لوگوں نے انہیں اللہ کا شریک قرار دے دیا، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر رسول، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ وہ رسالت کا ہے۔ رسولوں میں بھی افضل ترین رسول، 5 اولو العزم رسولوں میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے، امہ صدیقہ، اور ان کی ماں وہ صدیقہ ہیں، حضرت مریم علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت مرد مکمل ہوئے ہیں، لیکن کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا آسیۃ امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران۔ آپ نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے مرد مکمل ہوئے ہیں، کمال کے درجے پر پہنچے ہیں، انسانیت میں جو کمال کا درجہ ہے۔ عورتوں میں اگر اس مرتبے پر کوئی فائز ہیں تو وہ سیدہ آسیہ ہیں، فرعون کی بیوی، یا سیدہ مریم ہیں، عمران کی بیٹی علیہم السلام۔ سیدہ مریم وہ واحد خاتون ہیں، وہ واحد عورت ہیں جن کا نام نامی اس میں گرامی قرآن کریم میں آیا ہے، بڑے شان اور بڑے مرتبے کے ساتھ آیا ہے۔ صرف نام نہیں آیا، پوری قرآن کریم کی ایک سورت سیدہ مریم علیہ السلام کے نام پر، سورہ مریم 16ویں پارے میں، سورہ کہف کے بعد سورہ مریم موجود ہے۔ اس کائنات کی افضل ترین خاتون یا افضل ترین خاتونوں میں سے ایک حضرت مریم، فرشتوں نے پکارا سیدہ مریم کو علیہ السلام، اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام دیا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ فرشتوں نے پکارا، اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے،
وطہرہ کی اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے بے حیائی سے اور الٹے سیدھے الزامات جو سیدہ مریم پر لگائے گئے اور کمیوں کوتاہیوں سے اللہ نے بڑا بلند مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ نے آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر چن لیا ہے، فضیلت دی ہے۔ اب اس فضیلت اور مقام کا تقاضا یہ ہے، یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے فرمانبردار ہو جا، واسجدی وارکعی مع الراکعین، اور سجدے کیا کر اور رکوع کیا کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ انسانوں میں، نبیوں میں، صدیقین میں کوئی کتنا ہی بلند مقام اور کتنا ہی بلند مرتبے کا کیوں نہ ہو جائے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس میں عبودیت ختم ہو جائے، جس میں عبادت، نماز، روزہ، اللہ کی فرمانبرداری ختم ہو جائے اور کوئی شخص ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، جس طرح کچھ لوگ دین سے ناواقف سمجھتے ہیں۔ کہ ایک ایسا مقام آتا ہے ولایت کا، اللہ میں فنا ہو جاتے ہیں، اور عجیب و غریب اصطلاحات ہیں ان کی، کہ پھر نہ عبادت کی ضرورت ہے، نہ دین کی پابندیوں کی ضرورت ہے، نہ طہارت کی ضرورت ہے، نہ لباس اور اس جیسی چیزوں کی ضرورت ہے، پھر یہ لوگ مجذوب ہو جاتے ہیں، قلندر ہو جاتے ہیں اور فلاں فلاں۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ عورتوں میں بلند مقام، بلند ترین مقام اللہ نے دیا، ساتھ ہی فرمایا کہ اب اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری وہ پہلے بھی ہے، وہ مزید اللہ کی فرمانبرداری ہو اور رکوع، سجدے اور نماز اور اللہ کی عبادت بڑھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کرتے رہی حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ مرتے دم تک جتنے اللہ نے مقام دیے ہیں وہ مقام عبودیت کی بنا پر ہی تو ہیں، وہ درجہ عبودیت کا ہے، اور یہ اتنا بڑا درجہ ہے۔ دیکھیے، ایک ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اللہ کا بندہ ہے، ایک لغوی معنی میں ہر شخص اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ کسی کو اللہ کہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے اور میری بندگی حقیقی معنوں میں کرنے والا ہے۔ یہ اتنا بلند مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلند سے بلند اشرف مقام پر، اللہ نے فضیلت والی جگہوں پر اگر کسی کی صفت بیان کی ہے تو وہ عبودیت کی صفت بیان کی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، بہت پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی۔ کس کو؟ اپنے بندے کو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس بارے میں، اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، کس پر؟ اپنے بندے پر۔ اور جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے اس میں پہلے ہم آپ کے اللہ کے عاجز بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، پھر آپ کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو پتہ لگا کہ یہ کمال، یہ مقام، یہ فضیلتیں، یہ اللہ کی بندگی، اللہ کی فرمانبرداری، نماز، روزہ، ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور جب یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو اللہ کے بندے، نبی، ولی، یہ اس مقام کو پھر چھوڑتے نہیں، پھر یہ اس میں مزید ترقی کے سفر طے کرتے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اتنی لمبی ہو گئی کہ پہلی رکعت شروع کی تو سورہ بقرہ پہلا پارہ مکمل ہوا، ایک صحابی ساتھ تھے، کہتے ہیں میں نے سوچا شاید پہلا پارہ مکمل ہونے پر رکوع کر دیں گے، لیکن قرات جاری ہے، سورہ بقرہ مکمل ہونے لگی، میں نے کہا اب یہاں رکوع کر دیں گے، آگے سورہ نساء شروع ہو گئی، سورہ نساء ختم ہونے لگی تو میں نے سمجھا کہ اب یہاں رکوع ہو جائے گا، سورہ آل عمران شروع ہو گئی، تقریباً یعنی 3 سورتیں پہلی سورہ فاتحہ کے بعد 5.25 پارے، 5.5 پارے ایک رکعت میں آپ نے پڑھ دیے۔ سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا ہے، آپ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے تو اگلے پچھلے کوئی اگر تھے بھی تو معاف کر دیے ہیں، اللہ نے تو اتنا بلند مقام دے دیا ہے، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نقطہ یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مقام، مرتبہ اور شان اللہ کی بندگی میں، اور جو جتنا اللہ کی بندگی میں آگے بڑھ جائے اس کا مقام اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اسے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ کوئی کتنا بلند مقام کو پہنچ جائے
تو اس میں کوئی اللہ کی کوئی صفت نہیں آتی، وہ بندہ ہی رہتا ہے اور اس کا کمال بندگی میں ہی ہے۔ سیدہ مریم وہ خاتون ہیں جن کی سچائی کی گواہی، جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ نے آسمانوں سے دی۔ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، ان کی ماں صدیقہ ہیں، جو بات کہتی ہیں سچ کہتی ہیں، اور اگر وہ کہتی ہیں کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا تو نہیں چھوا، وہ اپنی اس بات میں بھی سچی ہیں۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ سیدہ مریم کنواری تھیں، پاک دامن تھیں، اور انہوں نے بغیر شوہر کے بچے کو جنم دیا، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نشانی، اور سیدہ مریم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ تحریم کے آخر میں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، مریم بنت عمران، ان کو بھی یاد کیجئے، ان کی بھی مثال بیان کیجئے۔ وہ مریم جنہوں نے احسنت فرجہا، اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا، ہم نے ان میں اپنی روح پھونکی۔ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ، انہوں نے اپنے رب کے کلمات، اپنے رب کی کتابوں کی تصدیق کی۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، وہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے تھیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، سورہ مریم میں جب اللہ تعالیٰ سیدہ مریم کا ذکر شروع فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب میں مریم کا بھی ذکر کر دیجیے دیگر انبیاء اور رسول کے ساتھ ساتھ۔ یہ نبی اور رسول تو نہیں ہے لیکن عورتوں میں بلند ترین مقام کی حامل ہے۔ میں یہاں ذکر کر دوں کہ سیدہ مریم عورتوں میں سب سے بلند مقام، یا ان چند عورتوں میں سے ہیں جن کا مقام سب سے بلند ہے، جن میں سیدہ مریم ہیں، سیدہ آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، جن میں سیدہ خدیجہ اور سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ، ان کا ذکر مختلف احادیث مبارکہ میں آتا ہے۔ افضل ترین عورتوں میں سے سیدہ ہاجر، سیدہ سارہ، ان کے اپنے فضائل ہیں۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ مقام ہے سیدہ مریم کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، جب وہ الگ ہو گئیں اپنے گھر والوں سے مشرقی سائڈ پہ، عبادت کے لیے ایک کمرہ مختص کیا ہوا ہے، حجرہ مختص کیا ہوا ہے، تو وہ اس کمرے میں چلی گئیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، انہوں نے ایک آڑ کر لی، ایک پردہ ڈال لیا۔ اب یہ عبادت کرنے کے لیے انہوں نے کوئی آڑ کی، یا وہ قضاء حاجت کے لیے کسی جگہ گئیں، غسل وغیرہ کے لیے، اللہ کو بہتر علم ہے، ایک آڑ انہوں نے کی۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا، سیدنا جبریل علیہ السلام۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا لقب روح ہے، روح الامین۔ ہم انسان ہیں، ہم جسم اور روح کا مرکب ہے۔ ہمارا ایک جسم ہے جو مٹی سے بنا ہے، اور ایک روح ہے جو اللہ کی طرف سے پھونکی گئی ہے ہمارے اندر۔ جسم مٹی سے ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں لٹا دیں گے، اور اسی سے ہم تمہارا دوبارہ بعث کریں گے، دوبارہ تمہارا نشور ہوگا۔ ایک ہمارا حصہ جسم کا ہے، مٹی کا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے تھے، ان کی ساری اولاد مٹی سے ہے۔ اس جسم کی ساری کی ساری ضروریات بھی اللہ نے مٹی میں رکھ دی ہیں۔ ہر چیز، سبزیاں ہیں تو وہ، پھل ہیں تو وہ، اور اگر کوئی گوشت اور اس قسم کی چیزیں، اس کی وجہ بھی مٹی ہی ہے۔ وہ جانور اسی مٹی سے چارہ چرتے ہیں، اسی فصلوں میں چارہ چرتے ہیں جو مٹی سے نکلتا ہے، انہی کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ تو اس جسم کی ساری غذا، وہ جب جسم مٹی سے ہے تو غذا بھی مٹی سے، جب جسم زمین سے ہے تو غذا بھی زمین سے۔ لیکن ہمارا ایک جز یا ایک ہم روح کا بھی مرکب ہیں۔ روح اللہ کی طرف سے ہے، آسمان سے ہے۔ جب وہ روح آسمان سے ہے، اللہ کے حکم سے فرشتہ پھونکتا ہے، تو اس روح کی بھی ایک غذا ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اگر غذا نہ دی جائے تو وہ روح بھی بیمار ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے۔
ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. ایک مسلمان اور کافر کا فرق، ایک زندہ اور مردہ شخص کا فرق ہے. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ذکر کرنے والے کا اور ذکر نہ کرنے والے کا فرق زندہ اور مردہ کا ہے. اللہ کی بات ماننے والے کا، اللہ کی عبادت کرنے والے کا، اور اللہ کی بات نہ ماننے والے کا فرق زندہ اور مردہ کا ہے. کیسے؟ روح، کسی کی روح زندہ ہے، کسی کی روح مر چکی ہے. وہ مردوں کی طرح ہے، مردوں سے بھی بدتر ہے، چلتی پھرتی لاش ہے. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. ایک شخص مردہ تھا، کافر تھا، اللہ کے ذکر سے دور تھا، ہم نے اسے زندگی دے دی، ہم نے اسے ایمان کی توفیق دے دی. اللہ کفر کو، دین سے دوری کو، اللہ سے لا تعلقی کو اللہ موت قرار دیتے ہیں. اسلام کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی بندگی کو اللہ تعالیٰ زندگی قرار دیتے ہیں. قرآن و سنت کے احکامات ہمیں زندہ کرتے ہیں. تو ایک ہماری روح ہے، اس روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اس روح کی غذا، جب وہ روح اللہ کی طرف سے ہے، اس کی غذا بھی اللہ کی طرف سے. اور اس غذا کا کیا نام ہے؟ قرآن، حدیث، اللہ تعالیٰ کے احکامات. جب وہ غذا ملتی ہے روح کو تو روح صحت مند ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، زندہ ہوتی ہے، توانا ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، حیات نصیب ہوتی ہے. اس روح کو لانے والے فرشتے کا نام بھی روح ہے، کیونکہ وہ فرشتہ وحی کے لیے، قرآن لانے کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. اس فرشتے کو بھی روح الامین کہتے ہیں. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسے روح الامین فرشتہ لے کر اترا ہے. تو روح الامین فرشتہ ہماری روح کے لیے کیا لے کر اترا؟ روح، وحی. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. ہم نے اپنے حکم سے آپ پر روح کو وحی کیا ہے. روح کیا ہے؟ قرآن. قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ. تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا لقب ہے روح. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے روح کو بھیجا حضرت مریم کی طرف. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. انہوں نے ایک تندرست بندے کی شکل اختیار کر لی. فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور ان کو نبی تو نبی، غیر نبی بھی دیکھ لیتے ہیں. سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر اکثر انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. سیدنا دحیہ کلبی ایک خوبصورت صحابی تھے، باوقار، اکثر ان کی شکل میں یا کسی اور کی شکل میں بھی آ جایا کرتے تھے. کبھی کبھی انسانی شکل میں، کبھی کبھی انسانی شکل کے علاوہ بھی، اور کبھی کبھی صحابہ کرام بھی دیکھ لیتے تھے. حدیث جبریل مشہور ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں آئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیے تھے. آپ نے ان کا جواب دیا تھا، جس میں ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کے بہت پہلو ہیں. بہت ایک گہری حدیث ہے جس میں اسلام، ایمان، قیامت، احسان، قیامت کی علامتیں، بہت کچھ موجود ہے. تو صحابہ نے بھی حضرت جبریل کو دیکھا تھا انسان کی شکل میں. تو سیدہ مریم کے پاس حضرت جبریل انسان کی شکل میں آئے. سیدہ مریم کو نہیں پتا یہ کون ہے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. فرماتی ہیں کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے اگر تو ڈرتا ہے تو. اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. تو غلط ارادے سے آیا ہے، میں الگ ہوں، تو اس جگہ پر آ گیا ہے. اگر تو غلط ارادے سے آیا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. سیدہ مریم مقام اور مرتبہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو جائے، علم غیب ان کو بھی حاصل نہیں تھا. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جبریل ہیں جو انسانی شکل میں آئے ہیں، جب تک انہوں نے بتایا نہیں. اور یہ تو صدیقہ ہیں جو نبوت سے پہلے سب سے بلند مقام ہے امتیوں کا. نبیوں اور رسولوں کو بھی علم غیب حاصل نہیں ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس 3 فرشتے آگے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی بشارت لے کر، قوم لوط پر عذاب کی خبر لے کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پتہ نہیں لگا، انہوں نے کھانا تیار کر لیا، اور وہ قصہ آپ کو علم ہے. بعد میں فرشتوں نے بتایا ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو کھانا نہیں کھاتے. تو علم غیب صرف اللہ رب العالمین کو حاصل ہے. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان اور زمین میں اگر کوئی غیب جاننے والا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات.
وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ غیب جانتے ہیں، انہیں تو اتنا بھی نہیں پتا کہ قیامت کب قائم ہوگی اور اللہ کے سامنے میدان محشر میں کب اکٹھے لوگ کیے جائیں گے۔ تو حضرت مریم کو نہیں پتا یہ کون ہے، تو اللہ کی پناہ طلب کرتی ہیں، کہتی ہیں میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو نیک ہے، تو اگر تو ڈرنے والا ہے اللہ سے تو۔ قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے میں تو اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، میں تو اس لیے حاضر ہوا ہوں لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں اللہ کے حکم سے۔ میں غلط ارادے سے نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے نوازنا چاہتے ہیں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، فرماتی ہیں حضرت مریم کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا، مجھے تو کبھی کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، ولم اکو بغیا، اور میں زانیہ بھی نہیں کہ میں شادی کے بغیر ہی میں لوگوں سے غلط تعلقات قائم کرتی پھروں، نہ میری شادی ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے کسی سے شادی کے علاوہ کوئی تعلق قائم کیا ہے، تو میرے لیے اولاد کیسے ہوگی؟ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں بھی وہ تو اللہ کے نبی تھے، انہوں نے تو باقاعدہ مانگی تھی اللہ سے اولاد۔ یہ ایک فوری حیرت ہوتی ہے، ایک فطری ایک حیرت ہے، تو اللہ کی قدرت پر انکار حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی نہیں، حضرت ابراہیم کو بھی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا، یہ فرشتوں نے آ کر حضرت اسحاق کی پیدائش کی خبر دی تھی، حضرت ابراہیم نے، حضرت سارہ نے، انہوں نے بھی حیرت کا اظہار کیا تھا علیہم السلام اجمعین۔ حضرت مریم نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا، پریشانی کا اظہار کیا۔ قال کذالک، حضرت جبریل فرماتے ہیں اسی طرح ہی ہے۔ حضرت جبریل کی گواہی، اور حضرت جبریل کی گواہی ذاتی گواہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، نہ تو آپ کی شادی ہوئی ہے، نہ شادی کے بعد آپ کا کسی مرد سے تعلق قائم ہوا ہے، نہ شادی کے علاوہ آپ نے کسی مرد سے ناجائز تعلق قائم کیا ہے، آپ جو فرما رہی ہیں اسی طرح ہی ہے۔ قال کذالک، اسی طرح ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا ہے یہ مجھ پر آسان ہے، یہ ہو کر رہے گا، یہ شادی کے بغیر بھی ہوگا، مرد کے چھونے کے بغیر بھی ہوگا۔ جو اللہ شادی کے بعد میاں بیوی کے تعلق کی صورت میں اولاد دے سکتا ہے، وہ اللہ ان دنیاوی اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ اللہ ماں باپ کے بغیر بھی اولاد دے سکتا ہے، مرد عورت کے بغیر بھی، اگر وہ چاہے تو وہ صرف مرد سے اولاد دے دے، عورت کے بغیر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر مرد عورت کے پیدا فرمایا، جیسے انسان بڑی عمر کے ہوتے ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بڑی عمر کا ہی پیدا فرما دیا۔ وہ کوئی ایک بچے کی صورت میں پیدا نہیں ہوئے کہ آہستہ آہستہ وہ پلے بڑھے ہیں۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا، حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اسی شکل میں پیدا کیا اور ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ اللہ نے اسی طرح ان کو پیدا فرما دیا، وہ بچپن سے بڑے نہیں ہوئے، 60 ہاتھ کے پیدا ہوئے ہیں سیدھے۔ ایک ذراع تقریباً 1.5 فٹ آپ سمجھ لیجئے، تو 90 فٹ 100 فٹ کا قد سیدنا آدم علیہ السلام کا اسی طرح پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، بغیر ماں باپ کے، بغیر مرد عورت کے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، حضرت آدم کی پسلی سے، مرد سے پیدا کیا، اس معروف فطری طریقے سے نہیں جو اب چلتا ہے دنیا میں، وہ بھی فطری طریقے سے ہٹ کر عورت کی انوالومنٹ کے بغیر، اور مرد سے بھی غیر معروف طریقے سے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، عورت سے پیدا فرمایا، اس میں مرد کی انوالومنٹ نہیں ہے، اور باقی تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ اور اس پہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں، کہ جو دنیا کے اندر اللہ نے طور طریقے بنائے ہیں، دنیا کے اندر اللہ نے کچھ اصول بنا دیے، یہ اصول ہمارے لیے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے۔ کچھ لوگ، اللہ معاف کرے، ان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے گھاس چرنے، وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اصول مقرر کر دیے ہیں تو اللہ بھی ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جب اللہ بنانے والا ہے وہ اصول، تو اللہ تو ان اصول کا پابند نہیں ہے، وہ ہمارے لیے ہیں، ہم پابند ہیں ان اصولوں کے، اللہ جو چاہیں کریں۔
مردہ نہیں سنتا، دنیاوی اصول ہے، اللہ سنانا چاہے تو اللہ سنا دے۔ کوئی بچہ ماں باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، یا باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، یا ماں کے بغیر پیدا نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو اللہ پیدا فرما دے۔ اور جسے اللہ ماں باپ سے پیدا فرماتے ہیں وہ بھی اللہ کا اتنا ہی بڑا معجزہ ہے، اتنا ہی بڑا کمال ہے جتنا ماں باپ کے بغیر پیدا ہونا۔ اس پر بھی تفصیل سے بات ہو چکی، میں دوبارہ اس کو دہراتا نہیں ہوں۔ اور اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ایک معجزاتی طریقے سے پیدائش، اگر یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ ہونے کی یا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے، جس طرح عیسائیوں نے سمجھ لیا، شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈال دیا کہ حضرت عیسیٰ جس طرح پیدا ہوئے ہیں اس طرح تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، تو یہ حضرت عیسیٰ کا کمال ہے، حضرت مریم کا کمال ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بھی ایک اقنوم مان لو، حضرت مریم کو بھی ایک اقنوم مان لو، یا حضرت جبریل امین علیہ السلام کو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ پر کیا، حضرت مریم پر کیا۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ کا کمال ہے اور اس کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا اللہ کا بیٹا کہا جائے، تو سیدنا آدم علیہ السلام کو کیا کہو گے؟ حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام تو ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے ہیں، انہیں پھر کیا کہو گے؟ انہیں کیا زیادہ بڑا رب کہو گے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آدم کی مثال۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا تھا اور اللہ نے فرمایا کن، ہو جا، تو وہ ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا فرما دیا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذاتی کمال نہیں ہے کہ ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دیا جائے یا ان کے اندر خدائی صفات پیدا کی جائیں۔ حضرت عیسیٰ کا جو پہلا کلام ہے جو انہوں نے بچپن میں ماں کی گود میں جو لوگوں سے کیا، پہلا جملہ جو منہ سے نکلا قال انی عبداللہ، ہم پڑھیں گے آگے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی بندگی کا اقرار کیا، اللہ کے عاجز بندے ہونے کا۔ یہ غلو ہے جو ہمیں تباہ کر دیتا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کے رسولوں کی شان میں ہو یا یہ اولیاء اللہ کی شان میں ہو، یہ غلو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے انسان کو۔ اہل کتاب کو بھی اسی غلو نے تباہ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ہمیں روکا اہل کتاب کی پیروی سے، غلو سے، لیکن آپ نے پیش کوئی بھی فرمائی کہ یہ امت اہل کتاب کی پیروی کرے گی۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، اللہ پر حق کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ یہ اللہ رب العالمین کا کمال ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح پیدا فرمانا تھا۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا یہ مجھ پر بہت آسان ہے، وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ عیسیٰ لوگوں کے لیے ایک نشانی ہوں گے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا اپنا کمال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ، ایک بہت بڑی نشانی بنا دی ہے۔ وَرَحْمَةً مِنَّا، ہماری طرف سے رحمت ہوں گے، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو ایسے پیدا کر دیا۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایسا معاملہ ہے جو فیصلہ ہو چکا ہے، یہ کام ایسے ہی ہونا ہے، یہ کام ہو کر رہے گا۔ صرف ماں سے پیدا ہوں تو ہو کر رہیں گے، جب اللہ نے فرما دیا تو ایسے ہی ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی نشانی ہے، یہاں حضرت عیسیٰ کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام بھی اللہ کی نشانی ہے۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے ابن مریم کو بھی، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، وَأُمَّهُ، اور ان کی ماں کو بھی بنایا کیا؟ آیہ، نشانی۔ حضرت مریم بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی، اور مسلمانوں کو اس نشانی کو تسلیم کرنا ہے۔ دیکھیے اسلام کتنا سنہرا دین ہے کہ اسلام میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ہماری کتاب، صرف اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، جتنے نبی ہیں، جتنے رسول ہیں، جتنی کتابیں ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر میں یا آپ حضرت مریم پر جو قرآن بیان کرتا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ان فضائل پر جو قرآن بیان کرتا ہے، اگر ہم ایمان نہیں لاتے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ بالکل اس طرح جس طرح ہم سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ہم ایمان نہیں لاتے۔ ہمارا دین کتنا متوازن دین ہے،
تو فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور ہماری طرف سے وہ رحمت ہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو طے ہو چکا۔ فَحَمَلَتْهُ، تو وہ حاملہ ہو گئیں، حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، ان کو ایمان تو تھا اب اللہ کے بات پر، اللہ کے وعدوں پر کوئی شک نہیں تھا، اگرچہ مشکل تھا لوگوں کی باتوں کا سامنا کیسے کیا جائے، ایک کنواری کیسے اولاد جنے، لوگ کہاں مانیں گے اس بات کو، لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن اس کے باوجود انہیں اللہ کے وعدوں پر یقین تو تھا۔ وہ حاملہ ہو گئیں، اور جب حاملہ ہوئیں تو پھر فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، دور چلی گئیں حضرت عیسیٰ کے ساتھ، حمل کے ساتھ اسی حالت میں دور چلی گئیں کہ لوگوں کو اندازہ نہ ہو۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے درخت کے تنے کے پاس ان کو درد ذہ نے آ لیا۔ المخاض کہتے ہیں درد ذہ کو۔ ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا، اور جب ڈیلیوری کا وقت آیا اس وقت سیدہ مریم ایک کھجور کے تنے کے پاس تھی۔ کھجور کا تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے، بڑا سیدھا اور بڑا اونچا درخت ہوتا ہے، تو ایک کھجور کے تنے کے پاس انہیں ڈیلیوری کا وقت آ گیا، مخاض آ گیا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، تو کہنے لگی ہائے افسوس مجھے، کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، میں بھولی بسری کوئی خاتون ہوتی، مجھے کوئی یاد نہ کرتا۔ مشکل وقت ہے، تکلیف کا وقت ہے، اور تکلیف تو بہت چھوٹی چیز ہے، اصل تو وہ جو بعد کے حالات اور وہ جو بعد کے مشکلات اور فتنے، وہ جو قوم والے اب اعتراض کریں گے۔ حضرت مریم وہ خاتون ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ان کو مسجد کے لیے وقف کر دیا گیا، ان کے والدہ اور ان کے والد دونوں نیک ترین لوگ تھے، اپنے معاشرے میں معروف تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ لوگوں نے کہا کہ اے مریم، نہ آپ کا باپ برا تھا نہ آپ کی ماں زانیہ تھی، وہ دونوں نیک لوگ تھے، کہ آپ نے کہاں سے یہ کام کر لیا۔ اور حضرت مریم کی کفالت سیدنا زکریا علیہ السلام نے کی تھی، ان کی کفالت کے لیے باقاعدہ قرآن اندازی ہوئی، ان کا مقام مرتبہ لوگوں کے سامنے واضح تھا، یہ خاندان آل عمران لوگوں کے سامنے مشہور تھا۔ تو اب لوگ کیا کہیں گے، اور میں لوگوں کے سوالوں کے جواب کیسے دوں گی، لوگوں کو مطمئن کیسے کروں گی کہ یہ باپ کے بغیر ہی پیدا ہو گیا۔ تو فتنہ اور آزمائش سے موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، فتنے کے ڈر سے، ورنہ موت کی تمنا نہیں کی جا سکتی، موت کی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، کسی دکھ کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے جو تمہیں آئے، کبھی انسان موت کی تمنا نہ کرے۔ جب ہمیں پیدا اللہ نے کیا ہے تو ہماری موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا تو ہماری موت آئے گی۔ ہم اپنی مرضی سے نہ پیدا ہو سکتے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے مر سکتے ہیں، نہ ہم مرنے کی دعا کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے ہاتھ سے اپنی جان لے سکتے ہیں۔ یہ جان ہماری جان نہیں ہے، ہم اللہ کے ہیں، اور ہم نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، ہماری ہر چیز اللہ کی ہے، اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، تو ہم مرنے کی تمنا نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے حدیث مبارک، صحیح حدیث مبارکہ میں۔ لیکن آپ کی ہی تعلیمات سے پتہ لگتا ہے کہ فتنہ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک انسان اگر دیکھے فتنہ آ رہا ہے تو وہ اللہ سے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اے اللہ، اس فتنے سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ ایک وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، اور ہم سب کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے اچھے کام کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، برے کاموں سے رکنے کا سوال کرتا ہوں، وحب المساکین، اے اللہ مسکینوں غریبوں کی محبت عنایت کر دے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اے اللہ اگر آپ اپنے بندوں کے ساتھ فتنے کا ارادہ کریں، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ مجھے فتنے میں ڈالنے سے پہلے فوت کر دینا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ گویا کہ فتنہ اتنی بڑی چیز ہے، موت سے بڑی چیز ہے فتنہ، فتنے سے ڈر کر موت کی تمنا کی جا سکتی ہے، کسی تکلیف کی وجہ سے نہیں۔ تو سیدہ مریم نے انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کاش کہ میں مر گئی ہوتی اس سے پہلے، کاش کہ میں ایک
ایسی خاتون ہوتی جس کو لوگ نہ جانتے، میں بھولی بسری کوئی خاتون ہوتی۔ چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ بشرط زندگی، اگر زندگی ملی تو اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس قصے کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو قصے اللہ نے بیان کیے ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پڑھنے کی، ان کو سمجھنے کی، ان پر ایمان لانے کی توفیق دے، اور پھر ان میں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سبق پنہا رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔